ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھا کرو کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو ایک ذہن بنایا کہ ہو سکتا ہے آج کا دن زندگی کا آخری ہو۔ تو جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو وہ کیسے اللہ کی بندگی اور اطاعت اور اللہ کو راضی کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے گا، اسے آخرت کی فکر لگے گی، عمل کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس رمضان کو ایسے گزاریں جیسے زندگی کا آخری رمضان۔ اس رمضان کو ایسے گزاریں جیسے زندگی کا، اور ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے۔ رمضان تو اگلے سال بھی آئے گا، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے اس رمضان دیکھو، کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ کتنا شور تھا، اب ایک روزہ گزر گیا جی، دوسرا گزر گیا جی، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا، پھر کہیں کہ عشرہ ختم، دوسرا عشرہ ختم، عید آ گئی جی۔ بڑی تیزی سے جا رہا ہے بھائی، مہمان ہے، اس کی قدر کریں۔ مہمان اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان، اس کی قدر کیا ہے؟ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام۔ دیکھو رمضان میں بھی آپ کی مسجد میں 2-2.5 صفحے، 3 صفحے بھی نہیں ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دکھ کی بات، یہ افسوس کی بات، یہ پریشانی کی بات ہے۔ شیاطین بند ہو گئے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اور جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ عمومی طور پر دل نرم ہو گئے۔ تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ مسجد بھری ہو، مسجد بھری ہو۔ اب اس کے لیے سب مل کر محنت کریں، سب مل کر محنت کریں، ایک ایک کو سمجھائیں، ایک ایک کو سمجھائیں۔ کوئی پوری کالونی میں نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، 100% روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہ گرمی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں کام پہ جانا ہوتا ہے۔ ایک طبقے کا ذہن بنا ہوا ہے کہ روزہ کون رکھے؟ جو فارغ ہے، ہم نے تو کام پہ جانا ہوتا ہے۔ صحابہ وہ فارغ ہوتے تھے، جب قرآن میں حکم آیا روزہ رکھنے کا تو صحابہ کے کام کوئی نہیں ہوتے تھے۔ ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے گھر کون سا اے سی لگا ہے جی؟ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہمارے گھر کون سا اے سی لگا ہے؟ تو صحابہ کے گھر اے سی لگے ہوئے تھے۔ جب قرآن میں حکم آیا روزہ رکھو تو گھر گھر اے سی لگے ہوئے تھے۔ روزہ رکھنا ہے، ہر مسلمان میں جذبہ ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے، ہمیں گرمی سردی کو نہیں دیکھنا، ہمیں بھوک پیاس کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے تراویح پڑھتا ہی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں۔ صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور شام پڑ جاتی اور تو انہیں کھلونے دیتے تاکہ کھیلتے رہیں اور وقت پورا ہو جائے۔ یہ جذبہ پیدا کریں، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی۔ گھروں میں فضا بنے قرآن پاک کی، 5 سپارے روزانہ، 6 سپارے، 8 سپارے، 4 سپارے، 2 سپارے، کم از کم 1 سپارہ۔ اب آج 5واں روزہ آ گیا، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کتنے سپارے پڑھے روزانہ۔ گھر کا ہر فرد قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ پرسوں میرا بیان تھا ایک جگہ، تو میں نے اس پر بہت زور دیا کہ رمضان ہے، قرآن کا مہینہ ہے،
قرآن پہ زور لگاؤ، ہر ایک قرآن پڑھے، بچے بوڑھے بھی قرآن پڑھیں، مرد عورت سب قرآن پڑھیں، جتنی زیادہ تلاوت ہو سکتی ہے، قرآن کا شوق ہو، قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا مزاج ہو۔ تو بیان کے بعد ایک ساتھی آیا، کہنے لگا آج کل میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں، پرسوں کی بات، روزانہ ایک قرآن۔ ابھی ایسے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمیں نا اپنے گھروں میں فضا بنائے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے بولو، کثرت سے بولو۔ اگر ہر نماز کے بعد بھی چلو ایک دفعہ ایک تسبیح کر لے، 5 تسبیح ہو گئے، کیا مشکل ہے؟ 3 منٹ لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ روزانہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ گھر کا ہر فرد پڑھے۔ دوسرا، رمضان میں کثرت کرو استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کوئی بھی استغفار چھوٹا سا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بچوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو، بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ذکر کی فضا بنے۔ تیسرا، رمضان میں اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ جنت میں چلے جانا، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، جو مانگے گا ملے گا، جہاں ہمیشہ کی زندگی اور جوانی اور صحت اور خوشیاں، جہاں دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، یہ ہے کامیابی۔ اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا۔ چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ ناکامی جہنم میں چلے جانے کا نام۔ ساری دنیا کا بادشاہ تھا، مر کے جہنم میں گیا، ناکام۔ 10 کنال کا بنگلہ تھا، مر کے جہنم میں گیا، ناکام۔ 4 کروڑ کی گاڑی تھی، مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے۔ کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس میں کثرت ہو لا الہ الا اللہ کی، استغفار کی، اللہ سے جنت کا مانگنا ہو اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ دعاؤں کی فضا بنے۔ افطار کا وقت دعا کا وقت ہے، سحری کا وقت دعا کا وقت ہے۔ کم از کم 10 منٹ 15 منٹ گھر کا ہر فرد دعا مانگے۔ اب ابھی سحری ہوئی ہے، اب ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے 10 منٹ دعا مانگی، 15 منٹ دعا مانگی؟ چلو کم از کم بیٹھ کے 5 منٹ دعا مانگی کہ نہیں؟ اگر نہیں مانگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، گھر کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ افطار میں دعا مانگیں، سحری میں دعا مانگیں، دعا کی فضا بنے۔ یہ دعا کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ دعاؤں سے وہ ہوتا ہے جو حکومتوں سے نہیں ہوتا، جو ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا، جو فوجوں سے نہیں ہوتا، جو اسلحے سے نہیں ہوتا، وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ دعاؤں سے ہوتا ہے۔ یہ دعا کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے بھائی رمضان آیا اور یہ چلا جائے گا، چلا جائے گا، اس کو قیمتی بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نمازیں ہوں، تراویح ہو، روزے ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، دعاؤں کی کثرت ہو، اور پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو بری بات کہنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچاؤ کا سامان ہے، عذاب سے بچاؤ کا سامان ہے، شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے۔ بالٹی میں سوراخ ہو، چاہے ٹیوب ویل کے نیچے رکھو، وہ کبھی نہیں بھرے گی۔ اگر ہمارے روزے میں سوراخ ہے تو روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گالی نہیں دینی۔ اس زبان کی حفاظت کریں، اس زبان کی حفاظت کریں۔ اگر رمضان میں ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی،
اللہ پورا سال حفاظت کی توفیق دے گا، پوری زندگی حفاظت کی توفیق دے گا۔ دیکھو جھوٹ بولنا تو حرام ہے، غیبت کرنا تو حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، کھانا تو حلال ہے، پانی تو حلال ہے، دودھ تو حلال ہے۔ اب روزہ رکھ کے حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا، حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ جس کو اللہ نے وقتی طور پر منع کیا ہے اس سے تو باز آ گیا، اور جو ہے ہی حرام، روزہ رکھ کے پانی نہیں پیتا، روزہ رکھ کے کوئی آدمی دودھ نہیں پیتا، اور روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کے گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کے غیبت کر رہا ہے۔ جو وقتی طور پر منع کیا اس سے بچ رہا ہے، جو ہمیشہ منع اسے نہیں بچ رہا۔ تو اس لیے بھائی اپنے روزے کو قیمتی بنائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ ہاں صاف حدیث میں آتا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائی دیکھو موقع ہے اس وقت، دل نرم ہے، ایک ایک کو یہ بات سمجھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا نا، تو یہ بات ایک ایک کو سمجھانا، ایک ایک کو بتانا، یہ مسلمان کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام انبیاء کا کام ہے، اور یہ سب سے بڑا کام ہے، اور یہ کام مسلمان کے ذمے ہے۔ کوئی کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، ذمے تو ہر مسلمان کے ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھاؤ، یہ بات لوگوں کو پہنچاؤ۔ تو سب نیت کریں بھائی، لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے گھروں میں فضا بنائیں، نماز کی فضا، قرآن کی فضا، ذکر کی فضا، دعاؤں کی فضا، اعمال کی فضا بنائیں۔ گھر کے سارے افراد اپنا نظام الاوقات بنائیں، یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان کا جو سبب ہے اس وقت، اور سب سے بڑا جو نقصان کا آلہ ہے اور انسان کے وقت کو ضائع کرنے والی چیز ہے، وہ موبائل ہے۔ جسے دیکھو کس پہ لگا ہوا ہے؟ موبائل پہ لگا ہوا۔ صرف بچے نہیں، بڑے بھی جسے دیکھو موبائل۔ روزانہ 4 5 6 گھنٹے لوگوں کے کس پہ لگ رہے ہیں؟ 4 5 6 گھنٹے لوگوں کے موبائل پہ لگ رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ جو وقت قرآن پہ لگتا، جو وقت ذکر پہ لگتا، جو وقت دعاؤں پہ لگتا، جو وقت وہ کہاں لگ گیا؟ موبائل پہ۔ تو کم از کم اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ موبائل سے جان چھوڑو۔ چھری کا استعمال غلط ہو تو جان کا خطرہ، اور موبائل کا استعمال غلط ہو تو ایمان کا خطرہ۔ ٹھیک ہے نا جی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔